میلاد ایک انقلاب ہے، بدل جانے کا نام ہے۔ نبی پاک کے غلام بدل جایا کرتے، ان کی وہی کیفیات نہیں رہتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے غلاموں کے معاملے میں اتنا سخت تھا کہ لوگ دوسرے مثال دیتے تھے اپنے غلام کو کہ پھر تیرا وہی حال کروں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے۔ اتنا میں سخت مارتا تھا۔ ہم بھی بڑے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں نا اپنے اپنے ہاں، کہتے ہیں جی میرے آگے کوئی نہیں بولتا جی، کسی کی ضرورت ہی نہیں جی، بالا دی کی مجال ہے، انہوں دی اماں دی کی ضرورت ہے۔ او بھائی ایسے نہ کر۔ دنیا میں سب سے خوبصورت شخص وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنا دکھ بتانا آسان سمجھتے ہیں، اس کے لوگ قریب جاتے ہیں۔ تو کس طرح کا بن گیا ہے کہ تیرے اپنے بھی تیرے قریب نہیں جاتے اور پھر تو اپنی تعریف کر رہا ہے۔ دنیا میں بہترین شخص وہ ہوتا ہے جس تک لوگوں کی رسائی آسان ہوتی ہے، جس کو لوگ اپنی بات آسانی سے بتا سکیں، وہ سمجھیں کہ یہ ہمارا مداوع کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں بڑا سخت تھا۔ جس دن میں کلمہ پڑھنے آیا نا تو محبوب تو جاننے والے ہیں نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضور کو تو اللہ نے کنجیاں عطا فرمائی ہیں نا غیب کی۔ تو محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کلمہ پڑھنے حاضر ہوا تو محبوب علیہ السلام سے عرض کی حضور کوئی خاص بات؟ تو حضور نے بڑی وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں، اور پھر میری طرف محبوب نے اس طرح دیکھا کہ میرے دل کے سارے عیب دھلنے لگے۔ تو محبوب فرمانے لگے تیرے لیے خاص بات ہی ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اپنے غلاموں کے ساتھ جاگ رہے نا آپ لوگ، کن کے ساتھ؟ اب تو غلام نہیں نہ ہوتے ہوندے نے جنہوں 2 لاکھ دے کے ڈیرے تے نہیں بنی دا جی، وہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے 6,500 اور سارا بچہ اس کا بال بچہ بھی نوکری کرتا ہے، اور اس کو رہائش بھی وہاں دی جاتی ہے جہاں بھینسیں باندھی جاتی ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ اس کے باوجود ہم پڑھے لکھے ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، میں غور کرنا کہتے ہیں جی یہ سیانے نہیں۔ تو میں کہتا ہوں جب بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی۔ جیدے گھر دانے او دے کملے بھی سیانے، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ اور بھائی جب یہ پردہ ہٹے گا دولت کا تو پھر پتہ چلے گا کہ تیری قدر زمانہ کتنی کرتا ہے۔ اپنے غلام سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیوں میں رہنے والے، ان کا ملازم ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتا۔ ٹیبل پہ جگہ موجود ہے، کرسی کی جگہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ڈرائیور کو نہ وہیں گاڑی میں بھیج دو، وہیں کھا لیں۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ پیرانے عظام جو میری طرح کے پیر صاحبان ہیں وہ بھی کہتے ہیں مرید نہیں جی میرے نال بہندے ہو، کہنے نے اسی ادب کرنے ہیں، لہذا میرے لیے چھوٹے گوشت دا شوربہ اورا کر لو تے انہوں نے باقی اتھے دے آؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کہ اگر حضرت بلال حبشی مصطفیٰ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہیں، ایک پلیٹ میں، سمامہ بن اسال سے کسی نے کہا تو نبی پاک سے متاثر کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا اس دن میں متاثر ہوا تھا جب محبوب پاک کھانا کھا رہے تھے ایک پلیٹ میں، اسی میں ابو بکر صدیق بھی تھے، اسی میں سلمان فارسی بھی تھے، اور اسی میں بلال حبشی بھی تھے، تو پھر میں متاثر ہو۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا، توجہ کیجئے گا میں بس 1-2 بات کے بعد بات سمیٹنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا تو میرے غلام بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے وقت میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر سلوک کرنا کس طرح کا ہے غلاموں کے ساتھ؟ تو محبوب نے فرمایا جیسا کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا، جیسا پینا ویسا انہیں بھی پلانا۔ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ جیسے کپڑے خود پہنے اس کا نوکر بھی ویسے ہی پہنے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ ہوا ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن حضور نے یہ بیان، بلکہ مولا علی شیر خدا کے غلام تو کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمیں گھر لے جاتے، یہ بھی حضرت علی کی شان ہے۔ ہاں جی یہ بھی بیان ہونی چاہیے، اور یہ نظر بھی آنی چاہیے کبھی کبھی ان کا نام لینے والوں۔ حضرت علی کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ بازار گیا تو حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے، اس طرح ہم بھی 2 طرح کے نہیں خریدتے، ایک پہننے والا ایک دینے دلانے والا۔ دین دوان والے لہدہ دے دیا جی، کیا بات ہے بھائی۔ حضور علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے۔ تو وہ دکاندار نے بھی ایک رکھا ہوتا ہے چورا لہدہ کر کے، وہ کہتا ہے دین دوان والے لے جاؤ،
اور پھر اس پہ بڑے رٹے ہوتے ہیں. بہرحال یہ سماجی مسئلہ ہے, اس پر میں چلتا نہیں ورنہ بڑی دور تک جانا پڑے گا. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ گیا. انہوں نے 2 جوڑے خریدے. ایک جوڑا انہوں نے ایسا خریدا جو بڑا مہنگا تھا, اور ایک وہ خریدا جو بڑا سستا تھا. فرماتے میں سمجھ گیا کہ وہ سستا میرے لیے ہے اور جو قیمتی ہے وہ شیر خدا پہنیں گے. لیکن فرماتے ہیں جب واپس آنے لگے اور ایک جگہ سے جدا ہونے لگے, مجھے اپنے حجرے میں جانا تھا, حضرت علی کو اپنے حجرہ مبارکہ میں جانا تھا, تو شیر خدا نے جب مجھے جوڑا تھمایا تو وہ تھمایا جو مہنگا تھا. میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے, تیرے اوپر یہ زیادہ جچے گا. یہ بھی سنت ہے, یہ بھی طریقت ہے, یہ بھی حضرت مولا علی سے ثابت ہے کہ خود جوڑا سستا پہننا اور غلام کو مہنگا پہنوانا, یہ بھی ثابت ہے. یہ بھی طریقہ میرے محبوب پاک کا, اسے بھی کبھی اپنانا چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ بات سن کر میں واپس آیا, میرے غلام بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے کہا کھانا بنواؤ. کہتے ہیں کسی غلام کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے کبھی سیدھا کھڑا بھی ہو سکے. آج میں نے کھانا بنوایا, دسترخوان لگا, غلام بیٹھ گئے, میں بھی بیٹھ گیا. فرماتے ہیں جب ان سب کو بٹھا کے میں اپنے ساتھ کھانا کھلانے لگا تو ان کو روٹی اٹھاتے تو ان کے ہاتھ کانپتے, وہ ڈرتے. میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے حضور آپ تو بڑے سخت ہیں, تو ساتھ بٹھا کے روٹی. تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے, فرمانے لگے سخت پہلے تھا, اب سخت نہیں ہوں. غلام کہنے لگے کیوں؟ فرمانے لگے اب رحمت للعالمین نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اب وہ سختی نکل گئی ہے. ہماری بھی سختی ہے غریبوں کے حق میں, امیروں کے حق میں نہیں ہے. غصہ بڑا سمجھدار ہے, بڑا سیانا ہے, ماڑے پہ آتا ہے, تگڑے پہ بالکل نہیں آتا. بڑا عقل مند ہے, دانا قسم کا غصہ ہے. تو بھائی میلاد ایک انقلاب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی ہیں, وہ کہتی ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا اور فاروق اعظم کو پتہ چلا تو مجھے الٹا لٹکا کے مارتے تھے. عمر سخت گیر آدمی, اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تو پانی منگواتے. لیکن وہی عمر ہیں جب کلمہ پڑھ گئے تو انقلاب آ گیا, پھر وہ بدل گئے. اگر تو بدلا ہی نہیں. اور یاد رکھیں جو لوگ صرف کال کے ہوتے ہیں نا, صرف باتوں کے ہوتے ہیں, ان کا اپنا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوتا. 2 کشتیوں کا مسافر خود بھی بے چین رہتا ہے. جب انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلی نعمت اللہ اسے دیتا ہے کہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے. وہ شخص سب سے پہلے خود ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کی روح ٹھنڈی ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ زمانہ تھا, اور جب کلمہ پڑھا تو پھر ایک اور زمانہ آیا. اس کو صاحب طبقات میں لکھا ہے حضرت عمر دور خلافت ہے, امیر المومنین ہے, ڈنکا بجتا ہے, زمین کو درہ مارے تو پانی واپس کرتی ہے. حضرت عمر کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے, دبدبا ہے, تن تنا ہے. لیکن وہی عمر ہے چہرے پہ نقاب ڈال کے ایک دروازے کے آگے سے گزرے ہیں تو ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی ہے. غلام سے کہتے ہیں اماں پریشان لگتی ہے. اس نے کہا حضور پوچھ لیں. اماں اجازت دو تو اندر آ جاؤں. اماں کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو. کہا نہیں مہربانی کرو. عمر نے منت کی, گزارش کی, اندر تشریف لائے. اماں پریشان ہو؟ تو بوڑھی اماں بول پڑی, کہنے لگی بڑا شکوہ ہے عمر سے, میں بوڑھی بھی ہوں, بیوہ بھی ہوں, بے اولاد بھی ہوں, 25 دینار قرضہ چڑھ گیا, 3 دن سے بھوکی ہوں. عمر نے میرا حال نہیں پوچھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے. تو مدینے کی وہ بوڑھی امت کو بتاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے, وہ بول کے بتاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے, عمر کو خبر نہیں؟ تو جاؤ میرا پیغام دو عمر کو جا کے کہ حکومت چھوڑ دے, اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تو بتا تو کہاں تھا, کیسے ہو گیا؟ جو سربراہ ہوگا اسے جواب دینا ہو. آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا میں نے عمر کو اس دن دیکھا. دوڑے گئے اور 25 دینار بھی لائے, تازہ پکا کھانا بھی لائے, اور اپنے کندھوں پر راشن کی بوری بھی رکھ کے لائے. اس اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے, کھانا بھی رکھا.
अम्मा चारपाई पे थी और उमर जमीन पे बैठ गए और कहने लगे अम्मा चल उमर को माफ कर दे, तेरे कर्जे भी उतर गए, पैसे भी। अम्मा दुखी थी ना, अब तो खैर बड़ी मौज है, अब तो खानकाई लोगों के पास भी गरीब लोग आके दुख नहीं सुना सकते। अगर वजीर से मिलना बड़ा मुश्किल है तो पीर से मिलना भी बड़ा ही मुश्किल है। कोई इन गरीबों की बदावा किधर जाएं बेचारे, किससे जाके बात करें? कहते मुख्तसर सी बात करो, हजरत बड़े नाजुक मिजाज हैं, ज्यादा बात ना करना, सुन नहीं सकते ना, ऐसे करो। मुस्तफ़ा करीम अगर सारा दिन मस्जिद में बैठ के गरीबों की सुनते हैं तो तू भी बाहर निकल आ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच रह, ये कहीं तो बेचारे जाके अपने आंसू गिरा सके, किसी को तो अपने दुख की बात कर सके। तड़प रही है दुनिया, सिसक रहे हैं लोग, लेकिन बस जो जहां मस्त हुआ है वो वहां हो गया। भाई वो अम्मा दुखी थी तो रो पड़ी, कहने लगी मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, मैं तो पका हुआ फालू, इसी वक्त भी गिर जाऊंगी, कब्र में मुस्तफ़ा आएंगे तो मैं उमर का शिकवा करूंगी, मैं कहूंगी हुजूर इसने मेरा हाल नहीं पूछा। आपके गुलाम कहते उमर इतना रोए कि मैंने कभी रोते देखा ही नहीं। ओ भाई उमर मना रहे हैं उस अम्मा को, इस अम्मा का 4000 वोट नहीं, इस अम्मा की बरादरी का 25,000 वोट नहीं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर नहीं, ये वो वाली अम्मा नहीं जिसके खत्म पे सारे ऐलान करें कि मुझे भी दिया करती थी तोड़ा और मेरे लिए भी अम्मा बड़ी अच्छी थी, मैं मुझे भी बड़ा चाहती थी, ये वो वाली नहीं। तो बेआबरू बेआसरा औरत है, बेचारी परेशान है, रो रही है। हजरत उमर फारूक कहने लगे अम्मा चल मेरी खातर उमर को माफ कर दे। कहने लगी जा तेरी खातर माफ किया। फारूक आज़म फरमाने लगे लिख के दो। अम्मा ने कहा लिखो मैं साइन करती हूँ। उमर ने लिखा फलां बिनते फलां को उमर से शिकायत थी, फिर माफ करा ली। साइन कराने के लिए आगे बढ़ाया था कि मौला अली शेर खुदा आ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा तशरीफ लाए। उमर यहाँ खड़े हो, सारे मदीने में ढूंढ के आया हूँ। अम्मा ने सुना उमर था, ये मैंने क्या कह दिया। अम्मा उठी, जनाब उमर फरमाने लगे अम्मा तूने जो कहा सही कहा, अब अपनी बात पे कायम रह, जरा साइन कर दे। अम्मा ने साइन किए तो हजरत उमर फारूक ने, ओ भाई ये दास्तान सराई नहीं कर रहा, ये वो लोग हैं जो मेरे मुस्तफ़ा ने तैयार फरमाए हैं, और तू बदल के देख, अल्लाह तुझे इनके तकवे का फैज अता फरमाएगा। तू बदल तो सही, इरादा तो कर, अल्लाह तुझे फैज देगा इनके तकवे, और जरूर तेरे अंदर वो नूर पैदा करेगा जो अपने इन नेकों को उसने अता फरमाया। हजरत अलीउल मुर्तज़ा और जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद से जनाब उमर कहने लगे चलो आ गए हो तो बतौर गवाह तुम भी साइन कर दो। उनके साइन हुए तो फिर उमर रोए और उसको लपेटा रुके को, और जनाब अली की तरफ बढ़ा के फरमाने लगे अली मुझे लगता है मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊंगा, जब चला जाऊं तो ये रुक्का मेरे कफन में रख दे। अगर महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा उमर मेरी उम्मत का क्या करके आए हो, तो रुक्का खोल के अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह एक कम्मा नाराज थी, मैं उसे भी राजी करके आया हूँ। तब्दीली पैदा करें, अपने आप को तब्दील करें। हमें पता होता है इतने नमाज फर्ज है, इसके लिए PhD करने की जरूरत नहीं, माँ बाप का अदब करना चाहिए, इसके लिए MPhil का मकाला लिखने की जरूरत नहीं, ये हलाल है ये हराम है, इसके लिए MBA या BBA करने की जरूरत नहीं, ये हमें वैसे भी पता है, हम जानते हैं ये मशकूक है, इसके लिए हमें M.Com की डिग्री हासिल करने की हाजत नहीं। अपने आप को तब्दील करें, तब्दीली लाएं। हम सारे निकले हुए हैं मखदूम बनने के लिए। जो मखदूम बनता है परेशान रहता है, उसने सलूट नहीं किया, उसने सलाम नहीं की, उसने मेरा नाम नहीं लिया। जो खादम बनता है वो मौज में रहता है, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगता, ना कोई साडा दर्दी, वो बड़ी मौज में होता है, नौकर की थे नखरा की। इसलिए अपने आप को तब्दील करें। अगर सैकड़ों महफिलों के बावजूद भी हमें कमा लिए गया, तो मैंने महफिल कराने वाले से पूछा, मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? कहते हैं नहीं। मस्जिद नहीं जाते? बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा इस महफिल को क्या समझते हो तुम? रस्म है? क्या मतलब है इन चीजों की? रसूमात है, ठीक है, अदा की छुट्टी की। महफिल तो इनकलाब का नाम है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल होती थी तो एक एक महफिल में सैकड़ों लोग तौबा कर जाया करते। तो इनकलाब है। तुमने क्या हासिल किया? और अगर तुम नहीं हासिल नहीं किया तो आगे तुम लोगों को क्या दो? इससे तब्दीली लाए। अगर आप बदल जाए ना, महफिल से उठ के जाएं और कहें मैंने दाढ़ी रख ली, मैं नमाजी हो गया, तो इंशाल्लाह किसी और के दिल में भी शौक पैदा होगा कि मुझे भी करानी चाहिए।